ناظرین، کل سے اسلامی جماعت کا بجلی کے بلوں کے خلاف حکومت کے خلاف دھرنا جاری ہے، جو ڈی چوک میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور 26 نمبر بھی، اور اسلام آباد اور پنڈی کے مختلف علاقوں میں ان کا احتجاج جاری ہے، لیکن ابھی تک ان سے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی مذاکرات کرنے نہیں آیا، جبکہ عطا تاڑا وزیر اطلاعات کی طرف سے یہ بیان بھی سامنے آیا تھا کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا، ہاں ایک بار کال ضرور آئی ہے۔ ناظرین، امیر جماعت کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے کارکنوں میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ سارے کنٹینرز اڑا کے ڈی چوک میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ یہاں پہ کوئی انتشار پھیلانے نہیں آئے بلکہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں، اور جب تک حکومت کی طرف سے بجلی یا بلوں میں کمی نہیں آئے گی ہم یہاں سے نہیں اٹھنے والے۔ ناظرین، امیر جماعت کا کہنا ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے لیاقت بلوچ کو کال ضرور کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ ہم جھگڑے کے لیے نہیں آئے، پرامن طریقے سے مسئلہ حل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے تصادم کرنا ہوتا تو آج ڈی چوک پر بیٹھے ہوتے۔ یہ سنتے ہیں انہوں نے اپنی گفتگو میں مزید کیا فرمایا۔ اور دیکھیں، ہم کوئی یہاں پر تصادم کے لیے نہیں آئے، لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ اگر تصادم کرنا ہوتا، لڑنا ہوتا تو آج یہ سب ہم ڈی چوک پہ بیٹھے ہوئے ہوتے۔ ہمارے پاس ہمارے جب نوجوان یہ سارے کنٹینر اٹھا کے پھینکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور انہوں نے کئی جگہ پہ رکاوٹیں عبور بھی کی ہیں، تو ہم ڈی چوک پہ بھی پہنچ سکتے تھے اور کچھ لوگ پہنچے بھی تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں پرامن طریقے سے مسئلہ حل کرنے آئے ہیں۔ حکومت اگر واقعی سنجیدہ ہے اور بجلی کے بل کم کرے گی، تنخواہ دار لوگوں کا سلیب ختم کرے گی، پیٹرول کی لیوی ختم کرے گی، اور یہ ٹیکس جو اضافی بجلی کے بلوں میں لگائے ہیں، اور ٹاپ اپ آل آئی پی پیز کو لگام دینے کے لیے تیار ہے، ری نیگوشیٹ کرنے کے لیے روڈ میپ دے اور کچھ آئی پی پیز کو بند کرے جو ہم پر بوجھ بنی ہوئی ہے، تو ہمیں کوئی خوشی نہیں، ہر وقت جو ہے وہ یہ کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم یہاں سڑکوں کے اوپر بیٹھے رہیں۔ یہ 25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے، مر رہے ہیں لوگ، بجلی کے بل تباہ کر رہے ہیں، لوگ اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں، اس مہینے بیچ دی، اگلے مہینے کیا کریں گے؟ غریب عوام تو برباد ہو رہے ہیں، مڈل کلاس کا برا حال ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں؟ اس لیے جماعت اسلامی عوامی ایشوز کو لے کر کوئی انتخاب ابھی نہیں ہو رہا، ہم صرف عوام کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے فسطائیت کا مظاہرہ کیا، اسلام آباد کو بند کر دیا چاروں طرف سے، ہم نے پھر بھی رکاوٹیں عبور کر لی، ایک دھرنا کئی دھرنوں میں تبدیل ہوا، اور ابھی بھی مری چوک پہ یہ ایک بہت مری روڈ پہ دھرنا ہے، اور اب ہم یہاں بیٹھ گئے، ہم نہیں اٹھیں گے، سیدھی بات ہے، اور ہم ڈی چوک کی طرف بھی دوبارہ جائیں گے، لیکن میں حکومت سے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ سنجیدہ ہیں تو آئیں، بیٹھیں، بات کریں اور مسئلہ ریزالو کریں۔ حافظ صاحب، کب تک شور میں جو میں بات سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ سوورین گارنٹی حکومت دے رہی، مجھے دنیا میں کوئی ایسا معاہدہ بتا دے جو اسٹیٹ کر رہی ہو کسی آرگنائزیشن سے، کسی کمپنی سے، اور اس میں ایگزٹ کلوز نہ ہوتی ہو۔ کیا ہماری آئی پی پیز نے سارے معاہدے پورے کیے ہیں؟ نہیں کیے، بہت سو کی تو مدت پوری ہو گئی ہے، اور بات یہ ہے کہ ری نیگوشیٹ دنیا میں کیا جاتا ہے، 25 سال کے معاہدے انہوں نے کیے ہیں، ہم اب مزید ہزاروں ارب روپے ان کے منہ میں نہیں ڈال سکتے، ہمارے بچوں کے چیزوں کو تم چھین کر ان آئی پی پیز کا پیٹ نہیں بھر سکتے، اس لیے سیدھی بات ہے کہ ری نیگوشیٹ بھی کرو، کچھ آئی پی پیز کو بند کرو۔ 745 روپے یونٹ والی آئی پی پی چل رہی ہو اور ہمارے غریب بھوک سے مر رہے ہوں، ہمارے اوپر بجلی کے بم گر رہے ہوں، تو یہ تو ہم نہیں قبول کر سکتے، سیدھی بات ہے۔ اس لیے ہم بیٹھے یہاں پر، یہ دھرنا چلے گا، اور یہ جماعت اسلامی ہے، آپ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، میری جماعت کے لیے 25 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے، مایوس ہو گئے نوجوان، سب باہر جانا چاہتے ہیں، لہٰذا بس سیدھی کام کیوں نہیں کیا؟ اگر تو آپ کا سوال دھرنے سے متعلق ہے تو انہیں کرنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اگر یہ آئی پی پی سے متعلق ہے تو چونکہ اسٹیکس ہیں ان کے، یہ 94 میں بے نظیر کے زمانے میں شروع ہوا تھا پیپلز پارٹی کی حکومت، پھر نون لیگ نے یہ معاہدے کیے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ 2 سے 3 ارب ڈالر ہم نے محض اس لیے ادا کیا پاکستان کی قوم نے کہ آپ اپنا لوکل کوئلہ استعمال نہیں کر رہے اور آپ امپورٹ کر رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیے 2-3 ارب ڈالر ان لوگوں کی کک بیکس، ان لوگوں کی نااہلی، اور بھگتے پاکستان کے مڈل کلاس غریب تنخواہ دار لوگ، تو اس لیے یہ نہیں چلے گا، آپ شفٹ کریں اس کو لوکل کول کے اوپر، اور ہمیں نہیں پتا آپ کے للے تللے، سیدھی بات ہے، اگر اب تک نہیں ہوا تو اب ہونا چاہیے، انف از انف۔ بہت شکریہ انیکا، میرے جی حافظ صاحب، بس آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ حکومت اگر آپ سے جیسے کہ آپ نے سنا، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ آئی پی پی کا مسئلہ جلد سے جلد حل کیا جائے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، ہمارے بچوں کا حق چھین کے یہ آئی پی پیز کو دیتے جا رہے ہیں، جس میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہر معاہدے میں یہ شرائط ضرور رکھی جاتی ہیں جس میں ایگزٹ کیا جا سکے، تو کیا حکومت کے پاس ایسی کوئی شرائط نہیں ہے جس سے وہ اس سے جان چھٹائی جا سکے؟ ان کا کہنا ہے کہ جلد سے جلد اس کا فیصلہ کیا جائے، اور اب ہم اور برداشت نہیں کر سکتے، ہم لوگ اپنے لیے نہیں کر رہے، اپنے ملک کی عوام کے لیے کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کا اس سارے سینیریو پہ کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے گا۔ تھینک یو۔